محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ 5واں سالانہ مجلس محرم الحرام کی آج اضافی 6ٹھی مجلس ہے اور اس سال کی آخری مجلس ہے، مجلس محرم الحرام، اور ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا 56واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے امام حسین کا پیغام مسلمانوں کے نام، یعنی 10ویں محرم کو امام حسین نے 10 بڑے تحفے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ شہید ہونے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کیا کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، یہ 6ٹھی مجلس کا تعلق بھی مجلس محرم الحرام سے ہے، جس کا موضوع ہے کہ کربلا نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اور امام حسین نے اپنی شہادت سے جو 10ویں محرم کو ہوئی 10 بڑے انعام مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ تو چونکہ بغیر اس کے میں نہیں سمجھتا تھا کہ کربلا کی گفتگو مکمل ہوتی، تو گویا کہ یہ پورا کربلا سیریز پورا ایک مکمل ہو جائے۔ پہلا موضوع تھا ہمارا فلسفہ شہادت، دوسرا موضوع تھا فضائل اہل بیت، تیسرا موضوع تھا جو 2 دن تقریر ہوئی واقعات کربلا، چوتھا موضوع تھا جو ہے ما بعد کربلا، یعنی وہ کربلا کے واقعات
اور 5واں موضوع تھا ہمارا وہ ہے واقعات کربلا کے بعد، ما بعد کربلا۔ اور آج سب کچھ ہم نے سن لیا، کربلا کیا ہوئی، کیسے ہوئی، کربلا کے بعد کیا ہوا، وہ بھی ہم نے سماعت کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ایک مکمل سیریز ہے۔ اگر آپ کربلا کے سے متعلق کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو 6 تقریروں کی جو سیریز ہے آپ سماعت کریں گے تو کربلا کی پوری کہانی ہمیں مکمل طریقے سے پند و نصیحت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کیا کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا علامہ اقبال شاعری مشرق نے موضوع کی مناسبت سے جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے اس تعلق سے فرماتے ہیں، کہی گئی یہ بات آج سے میں سمجھتا ہوں 100 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے جو ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ آج ہی یہ بات کہی گئی ہے اور آج ہی کے لیے کہی گئی ہے، کیونکہ اس وقت یہ 3 یہ اخبار آج کا ہے، ممبئی اردو نیوز، اور اس میں 3 بڑی خبریں مسلمانوں کے تعلق سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس ہفتے کی خبر کا بنیادی جو پہلو ہے جس سے علماء، ائمہ، خانقاہ والے، مدرسے والے سب بے خبر ہیں، چین کی بانسری بجا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ قوم سوئی نہیں ہے بلکہ مردہ ہو چکی ہے۔ سونے والے کو اٹھاؤ تو وہ جاگ جاتا ہے جی، مگر یہ تو یہاں جگانے والے ہی سو گئے ہیں، بلکہ جگانے والی جو ہے اپنے غفلت کے آخری مرحلے میں ہے۔ اس کے اندر تو ہاں، اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ NDA جو حکومت اس وقت چل رہی ہے BJP کی، اس کا ایک مشن ہے 360 کو پورا کرنا، یعنی سمویدھان کو بدلنے کے لیے 2 تہائی اکثریت اس کو حاصل کرنا ہے۔ کتنا؟ 2 تہائی اکثریت حاصل کرنے کا مشن اس کا تیز ہو چکا ہے، اور وہ اب 2 تہائی اکثریت تک پہنچنے کے لیے صرف 41 لوک سبھا سنسد باقی بچے ہیں۔ جس دن یہ پورا ہو جائے گا اس دن وہ باقاعدہ جو ہے سمویدھان کو بدل دیں گے، دیگر سارے معاملات ہیں، اور پھر سمویدھان بدلنے کے بعد اس کا جو سب سے بڑا نسلہ گرے گا وہ کس پر؟ مسلمانوں پر، اور پھر جو ہندو، اس کا اگلا قدم کیا؟ ہندو راشٹر۔ مگر یہ قوم کو سلا دیا گیا ہے ابدی نیند، اور کسی اور نے نہیں بلکہ قوم کی قیادت والوں نے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس تعلق سے کوئی بیداری نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب تک مسلمان سمویدھان کا سہارا لیتا تھا، ارے بھی سمویدھان میں ایسا لکھا ہے، یہ ہمارا حق ہے، فلاں سمویدھان کی جو ہے فلاں دفعہ کے تحت جو ہے یہ معاملہ ہے نا۔ اب جب 2 تہائی اکثریت حاصل ہو جائے گی تو سمویدھان ہی کیا ہو جائے گا؟ پہلی چیز یہ پچھلے اخبار میں تھی، پچھلے ہفتے کے، اور اس میں جو ہے آپ دیکھیے پہلے ہی سر برق ہے جس میں لکھا ہے مہاراشٹر میں یکساں سول کوڈ کی تیاری شروع۔ یکساں سول کوڈ تو در حقیقت اسی دن نافذ ہو چکا تھا جس دن سمویدھان کی شروعات ہوئی، سمویدھان کا نفاذ ہوا 1951 میں جی 1951 میں جو ہے اب 90% یکساں سول کوڈ اسی وقت نافذ ہو چکا تھا، بچا تھا 10% مسلم پرسنل لا کی شکل میں۔ اب وہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہونے جا رہا ہے، کئی صوبوں میں ختم ہو چکا ہے، اب مہاراشٹر میں اس کی تیاریاں ہیں صاحب۔ اور ایک اور دوسری خبر، تیسری 8ویں جماعت کی کتاب میں ساورکر کا حوالہ شامل۔ کل جو غدار وطن تھے، جو آزادی کے مخالف تھے، آج وہ جو ہے
وطن کے وفادار بن رہے ہیں، سمجھے نہیں، ان کا نام نصاب میں شامل کیا جائے، اور بہت ساری گڑبڑ ہے، مگر یہاں تو قوم کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہی ہے۔ مطلب یہ پیر، یہ وائز، یہ لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ کشتی میں، جہاز میں سفر کر رہے تھے اور کشتی ڈوبنے والی تھی، سمجھے نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت کہا تھا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اڑ یا رسول اللہ، حضور کو طرف، اور اللہ نے پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے وہ کشتی کو پار لگا دیا۔ مگر ایسا لگتا ہے وہ شعر آج کے لیے کہ ہم نے ہندوتا کٹر وادیوں کہ اس حوالے کر دیا، آنے دو یا ڈبو تو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ دوسری خبر۔ تیسرا ہے دیوبند کی 6 مساجد کو نوٹس اور کارروائی کا خدشہ۔ جی اس طرح اور بھی آپ آگے چلیں گے، ہر اخبار میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہر اخبار کے اندر مسلمانوں کے زوال کی، مسلمانوں کو بیدار کرنے والی ہر روز کے اخبار میں 2-4 خبریں ہوتی ہیں، مگر یہاں یہ جو سناٹا ہے اماموں کا، علماء کا، واعظین کا، پیران اعظام کا، سجادگان کا، اور جو لیڈران ہیں ان کا، یہ جو مسلم قیادت ہے جس کے تعلق سے علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا، خدا بندائی تیرے سادہ دل، بندے کی درجائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری۔ تو اب ان حالات میں کربلا وہ ہمارے لیے وہ درس دیتا ہے کہ جہاں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے کربلا سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ لیں۔ جی گاندھی جی نے کیا کہا کہ ہم نے کربلا کا پیٹرن یہاں استعمال کیا تو ملک آزاد ہوا۔ وہ 72 میرے ساتھ ہوتے تو 24 گھنٹے میں ملک آزاد کروا لیتا، مگر افسوس یہ اسٹیجوں پر چلانے والے اور لمبی لمبی جو ہے دادے وصول کرنے والے، مگر انہوں نے آنکھیں بند کر کے قوم کو سلا دیا ہے اور خود سے ہوئے ہیں۔ جی آج بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اماموں کی تقریر سن لو، 999 امام کی بات، 999 امام کی بات کر رہا ہوں، 999 شاید بلکہ یہ بھی زیادہ ہو، ہزاروں کی تعداد میں ایک امام ایسا ہو کہ جس کے پاس دین کا علم بھی ہو اور دنیا کا علم بھی ہو، اور وہ اپنی امامت کے ساتھ انصاف کر رہا ہو اپنے فرض منصبی کے ساتھ۔ اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ٹیسٹیان کا ہے کہ مساجد کے ٹیسٹیان وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قانون کو مسجد سے نکال دیا ہے۔ جس قوم نے اللہ کے قانون کو نہ صرف گھروں سے، نہ صرف بازاروں سے، نہ اپنی زندگیوں سے، بلکہ جس قوم نے اللہ کے قانون کو مسجدوں سے نکال دیا ہو، اس قوم پر عذاب الہی نہ برسے گا تو کیا برسے گا۔ اس لیے کربلا کا جو پیغام ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف کھچڑوں اور شربتوں کی بنیاد پر اگر کوئی قوم اپنے آپ کو حسینی کہلاتی ہے تو وہ پاگل ہے، اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حسین، میں نے پہلے بھی کہا، حسینیت اور یزیدیت، حسینیت نام ہے دنیا تباہ کر کے دین بچانا۔ کسے کہتے ہیں؟ توجہ آپ کی رضوان بھائی، حسینیت کس کا نام ہے؟ دنیا لٹا کر، سب کچھ لٹا کر دین بچانا، یہ حسینیت ہے، اور دین دے کر دنیا بچانا یہ یزیدیت ہے۔ اور ہم آزادی کے ان 78 سالوں میں ہم دیکھیں تو بھارت کا مسلمان دین دے کر دنیا بچا رہا ہے، بابری مسجد دے کر کے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ جو 88 سال یا 78 سال اور 80 سال کا جو یہ دور گزرا ہے، اگر بھارت کا مسلمان اپنے آپ کو حسینی کہلاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے پاگل خانے میں داخل کروا لینا چاہیے، کیونکہ حسینیت نام ہے سب کچھ برباد کر کے آخرت بچانا، سب کچھ برباد کر کے دین بچانا۔ یہاں تو 20 کروڑ مسلمان تو بابری مسجد شہید ہو رہی تھی، ہر روز ایک بابری مسجد شہید ہوتی ہے، ہر روز کا معاملہ ہے۔ جی تو ایسے موقع پر کربلا ہی وہ
ہمارے لیے ہدایت کا وہ مرکز جو امام حسین نے قائم کیا ہے. جی یہ شہادت ایک سبق ہے بیر ہستی کے لیے، یہ شہادت ایک سبق ہے بیر ہستی کے لیے، اور ایک ستون یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بیر ہستی کے لیے. تو علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے میری موضوع کی مناسبت سے، وہ سماعت فرمائے اشعار کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اس سے پہلے میں نے شعر سنایا تھا کہ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے، کچھ اور کہتی ہے. کچھ اور کو سمجھنے کے لیے بھیجے گا، جب تک استعمال نہیں ہوگا نہیں سمجھ میں آئے گا. تو سماعت فرمائے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. اس دور میں خانقاہی نظام کا مطلب ہے سب کچھ چھوڑ کر کے دنیا، اسلامی سیاست، دنیا میں مسلمان لوٹے پٹے کٹے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم تو خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی جاب لگا رہے ہیں. جی جی کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، اور تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحبانی. یاد رکھنا دین سے سیاست کو نکال دو تو دین صرف چند بے جان عبادتوں کا نام رہ جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اگر دین سے کیا نکالا جائے، اگر دین سے سیاست نکال دی جائے تو پھر دین ایک چند بے جان رسموں کا نام رہ جاتا ہے، اور اگر سیاست سے دین نکال دیا جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ سماعت فرمائے تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحبانی، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحبانی. یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، جو قوم حالات سے نگاہیں پھیر کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتی ہے. یہ سمجھ جاؤ کہ وہ قوم اب جو ہے مرنے والی ہے، وہ قوم اب بڑھاپے کے آخری عالم میں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تیرے دین و ادب سے آج جس قوم کے عالموں کو یہ پتہ نہ ہو کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ پتہ نہ ہو کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، یہ پتہ نہ ہو کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، جس قوم کے عالموں کو، جس قوم کے مفتیوں کو، قاضی کو، قاضی القضات کو، جس قوم کے سجادہ نشینوں کو یا خانقاہوں کے پیروں کو یہ پتہ نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے، وہاں سمجھ جاؤ کہ یہ قوم مرنے والی ہے. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحبانی، کہ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. اور جو میں نے ابھی کہا تھا جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو، پادشاہ کہتے ہیں بادشاہی کو، فارسی میں بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ کو پادشاہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہاں اگر ہم اردو میں کہہ دیں گے تو لوگ ہنسیں گے. بادشاہ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پادشاہ. کیا کہیں گے؟ پادشاہ. جی جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جو چل رہا ہے، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جدا ہو دین سیاست سے، اگر سیاست سے دین نکال دو تو سیاست ظلم کا مرکز اور منبع بن جاتی ہے، اور اگر دین سے سیاست نکال دی جائے تو پھر دین بے جان رسموں کا ایک جو ہے ملغوبہ بن جاتا ہے. بہرحال جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور امام حسین نے جو پیغام دیا ہے، حلق پہ تیغ چلے سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ چلے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے، خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو. یہ کربلا کا پیغام ہے. افسوس افسوس اس قوم کو کیا نشہ پلایا گیا ہے. خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یوں قدا کرو. اور صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے.
صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے، اور جب وقت صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے، سب کچھ لٹا کے دین بچایا حسین نے، سب کچھ لٹا کے دین بچایا حسین نے۔ اور کیسے نہیں بچاتے؟ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں۔ توجہ آپ کی، رسم عشاق عاشقوں کی ادا، عاشق عشق جو لوگ کرتے ہیں ان کی ادا، جو لوگ عشق لفظ عشق کی لذت سے آشنا ہیں ان کی ادا۔ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ رسم، حشرت بھائی سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ۔ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں، سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں۔ ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگوں، دوستو، کربلا، امام حسین کا کربلا سے جو پیغام ہے مسلمانوں کے نام، 10 محرم کے 10 بڑے پیغام، اجمالی طور پر اس کا خاکہ سمجھ لیں، پھر اس کی تفصیل کی طرف میں جاؤں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حق اور صداقت کے لیے، حق اور صداقت اور انسانی آزادی کے لیے جہاد اور قربانی کرنا، یہ حسینی پیغام ہے۔ میرے امام حسین کا پیغام کربلا سے حق کے لیے، سچائی کے لیے، اور انسان کو آزاد اللہ نے بنایا اس کی آزادی کے لیے، اس راہ میں جہاد کرنا، قربانی کرنا، کیا ہے؟ قربانی دینا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ میں انشاءاللہ بعد میں تشریح کروں گا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ مصلحت اندیشی کے بھیس میں شیطانی چالوں سے ہوشیار رہنا۔ وہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو عقل بار بار آ کر یہ کہہ رہی تھی، ابراہیم جل جاؤ گے، بت پرستوں سے مانڈولی کر لو، بت پرستوں سے معافی مانگ لو کہ ہاں میں نہیں بت توڑے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ ابراہیم مانڈولی کر لو، غلطی تسلیم کر لو، معافی مانگ لو، کیونکہ جل جاؤ گے، نہ تم رہو گے نہ تمہارا مشن رہے گا، کچھ بھی تو نہیں بچے گا۔ جس مشن کو لے کر تم چل رہے ہو، آگے آ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ، آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، تشریف رکھیں، بیٹھے بیٹھے۔ مگر عشق کہہ رہا تھا کیا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابی۔ عشق نے چھلانگ لگا دی اور عقل ابھی جو ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے۔ تو گویا امام حسین نے کا جو دوسرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کبھی مصلحت اندیشی کے بھیس میں شیطان آئے اور تمہیں کہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ امام حسین کے سامنے سب تھا، امام حسین کو معلوم تھا کہ اگر میں یزید کی بیعت سے انکار کروں گا تو یقیناً مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے بہت کچھ مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، تکلیف و مصائب۔ عقل بار بار کہہ رہی تھی کہ حسین یزید کی بیعت کر لو، نہیں تو تکالیف اور مصائب آلام جھیلنے پڑیں گے۔ مگر امام حسین نے اس وقت رائے حق کے لیے عزیمت پر عمل کیا اور رخصت کو رخصت کر دیا، کہ نہیں اے شیطان، مصلحت کے بھیس میں کوئی بھی تیری چال میں چلنے نہیں دوں گا۔ تو گویا دوسرا پیغام یہ ہے امام حسین کا کہ جب شیطانی بھیس میں جو ہے مصلحت اندیشی کے بھیس میں شیطان آئے اور تمہیں رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کرے، کبھی لالچ دے کر، کبھی ڈرا کر، کبھی خوف دے کر کے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان سب کو ٹھکرا کر راہ حق پر چلنا ہے۔ یہ کربلا کا دوسرا پیغام ہے۔
تیسرا پیغام کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ حق کو صداقت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ میں نے اس پر گفتگو ہو چکی ہے پچھلی تقریروں میں کہ جو اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے آزمائش کا ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، ایک بات درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ آزمائشوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب امام حسین نے کیا پیغام دیا کہ ایسے موقع پر آزمائشوں کی پرواہ نہ کرنا اور دین کے راستے پر ڈٹے رہنا چاہے۔ یہ تیسرا پیغام۔ اور چوتھا پیغام یہ ہے صاحب، کیا کہ ظالم ظلم کا طاقتور ہونا، ظلم کا قوت والا ہونا، ظلم کا شوکت والا ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ظلم طاقتور ہو تو یہ مت سمجھو کہ ظلم حق ہے، ظالم طاقتور ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ظالم جو کر رہا صحیح کر رہا ہے۔ ظلم کا طاقتور، قوت والا، شوکت والا ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انجام کی پرواہ کیے بغیر ظلم سے ٹکرا لینا چاہیے، جیسے امام حسین نے کیا ہے۔ یہ کربلا کا چوتھا پیغام تھا۔